اس محفل کے اندر جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اس محفل کے اندر فرشتے حاضر ہوا کرتے، اور وہ فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، اور وہ فرشتے کل حشر کے میدان میں گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت ہے، بہت بڑے شیخ جو ہندوستان میں علم حدیث لانے والے تھے، محرم شریف کی سرزمین پہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب اپنی زندگی کے معمولات اخبار الاخیار کے اندر کہ میں نمازوں کا پابند ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، واجبات کی ادائیگی کرتا ہوں، سنتوں پہ عمل کرتا ہوں، لیکن روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ میرے یہ عمل فساد نیت کے شکار ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایسا عمل کرتا ہوں کہ جو مجھے یقین ہے کہ عبدالحق کا وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور عمل قبول ہی نہیں ہوگا بلکہ اس عمل کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو جنت عطا کر دے گا۔ آپ آگے لکھتے ہیں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، میرے یہ عمل فساد نیت کے شکار ہو سکتے ہیں، ان عملوں کے اندر میرا کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے، اس کھوٹ کے بنیاد پہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے عمل رائگاں کر دے گا، لیکن ایک عمل ایسا میں کرتا ہوں کہ اپنے گھر پہ ہر مہینے میں محفل میلاد کی محفل کرتا ہوں، اور محفل میلاد کے اندر نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ میلاد اور سلام کے صدقے میں مجھ کو جنت عطا کرے گا۔ بے شک تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت نعرہ رسالت۔ اب جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دولت کمانے کے لیے صرف دنیا میں نہیں بھیجا۔ قرآن سے پوچھو گے تو قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ صرف دولت کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کاروبار کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، صرف جھوٹ بولنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، حرام خوری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بد کرداریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بے شک بے ہم نے جنوں کو جو پیدا کیا ہے، جو انسان کو پیدا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت، اے انسان تمہاری زندگی رب کی بندگی کے لیے ہے، تمہاری زندگی رب کی بندگی کے لیے ہے، تم جیو رب کی بندگی کے لیے، جو مرو تو رب کی رضا کے لیے اور بندگی کے لیے۔ آج میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، میں رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ ارمان سلم ہو کہ اس کاروبار میں اللہ تبارک تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے اپنے محبوب کی میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے۔ آمین آمین۔ میں تو کہتا ہوں یہ میلاد کی محفل سال میں 2-3 بار ہر فیکٹری میں ہونا چاہیے۔ بے شک لوگ پوچھتے ہیں جو بدعقیدہ ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سے کیا ملتا ہے؟ ارے یہ جنت تو ملتی ہے۔ تو میں نے پوچھا پولیو کی دوا پلانے سے کیا ملتا ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے پولیو کی دوا پلانے سے وکلانگتا ختم ہو جاتی ہے، اپاہج گیری ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا میلاد مصطفیٰ کی محفل ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ اگر پولیو کی دوا وکلانگتا کو ختم کرتی ہے تو میلاد مصطفیٰ کی محفل جو ہے ایمان کی وکلانگتا کو ختم کرتی ہے، ایمان کو تر و تازہ کرتی ہے، تر و تازہ
کر دیا کرتی ہے. ایمان تمہارا تر و تازہ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ذکر مصطفیٰ سنتے رہیے، ذکر خدا سنتے رہیے. آج بھی انسان آج کماتا ہے، بےہودگی میں اپنے پیسے کو ختم کر دیتا ہے. قرآن فرماتا ہے، سنو نوجوانوں، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. قرآن کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جوئے اور شراب کے قریب مت جاؤ. بے شک انسان جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے. قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہو، پھر روتے ہو. مولانا صاحب ہمارے لیے تعویذ دے دو. کیا بات ہے، کاروبار میں برکت نہیں. کیا بات ہے، کماتے ہیں پیسہ نہیں بچتا ہے، کماتے ہیں بیماریوں نے ہمارا گھر گھیر رکھا ہے. کماتے ہیں لیکن برکتیں دور دور تک نہیں. جب قرآن کی خلاف ورزی کرو گے تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے ایمان والو، جوئے اور شراب کے قریب مت جاؤ. یہ انسان اتنا بےہودہ ہے کہ اپنے رب کی بات کو نہیں مانتا ہے اور رب کی بات کا انکار کر کے جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کے اپنے کمائی کو تباہ و برباد کرتا ہے. بے شک سو انسان تیری زندگی جوا کھیلنے کے لیے نہیں ہے. انسان تیری زندگی شراب پینے کے لیے نہیں ہے، اسماعیل چرس پینے کے لیے نہیں ہے، سٹا کھیلنے کے لیے نہیں ہے، شیطانی کام کرنے کے لیے نہیں ہے. تیری زندگی ہے تو صرف رب کی بندگی. تیری زندگی ہے تو رب کی بندگی کے لیے ہے. آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ میرا عزیز برادر اصغر مولوی محمد انور علی بیٹھے ہوئے ہیں. افسوس ہوتا ہے، ساری میں خبریں لیتا رہتا ہوں، اور خاص طور سے گیندا باڑی کے لوگ مجھے لگاؤ ہے. اس لیے لگاؤ ہے کہ ان کا چہرے سے لگاؤ نہیں ہے، ان کی ٹوپی سے لگاؤ نہیں ہے، ان کے کاروبار سے لگاؤ نہیں. لگاؤ اس لیے کہ سنی صحیح العقیدہ، بے شک بے شک ہر سنی صحیح العقیدہ میرا بھائی. بے شک اس لیے مجھے فکر رہتی ہے گیندا باڑی کے لوگ چاہے رگھور پورے میں رہیں یا اجیت نگر میں رہیں، میں سب کی نگہبانی کیا کرتا ہوں کانتی نگر میں بیٹھ کے، اور میں سب کی خیریت پوچھتا رہتا ہوں. چاہے کوئی نوائیڈا سے آئے، چاہے کوئی کہیں سے آئے، اگر وہ گیندا باڑی سے ٹچ ہے تو وہ آدمی سے میں پہلے سب کی خیریت معلوم کیا کرتا ہوں بے شک بے کہ ان کا کیا حل ہے، ان کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، ان کا دھندا کیسے چل رہا ہے، ان کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. وجہ یہ ہے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ سنی صحیح العقیدہ. اور افسوس جب ہوتا انور جب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص جوا کھیلتا ہے، فلاں شخص جوئے کے اندر اپنی زندگی تباہ کرتا ہے، جی تو آپ سے آنکھوں نہیں بلکہ خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم نے 1500 کلومیٹر کا سفر طے